السلام علیکم، ہاؤ آر یو آل ڈوئنگ؟ تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ جو ہے وہ انیشیل ٹیسٹ میں جو ہمارے پاس وربل نان وربل ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی انٹروڈکٹری ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اس کو سمجھنے میں، اور کہ ان کی لاجک کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک نا لاجک ہوتی ہے، نان وربل میں تو بالکل لاجک ہی ہوتی ہے۔ وربل کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو پک کرنا پڑتا ہے کہ انگلش میں اس کا مطلب کیا ہے، مطلب کہ وہ کس سینیریو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ابھی ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کی۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں اصل میں وربل اور نان وربل دونوں انکلیوڈ ہوتے ہیں، اور جس میں ہم پہلے جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں وربل۔ تو وربل کے اندر نا ہمارے پاس ریزننگ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے، مطلب ہم نے نا انگلش کی ایک اسٹیٹمنٹ گیون ہوتی ہے یا دو ورڈز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یا تو ہم نے اس ورڈز میں سے ایک پہلے والا ورڈ جو گیون ہوتا ہے اس کا دوسرے سے جو لنک ہوتا ہے وہی سیم کانٹیکسٹ ہم نے جو آپشن گیون ہوتے ہیں 4 یا 5 ان میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سیم کانٹیکٹس جو ہے وہ کس میں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ریزننگ، مطلب ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بردرز ایج از 5 years old ناؤ، اس طرح سے۔ تو آپ نے نا وہ لاجک دیکھنی ہوتی ہے، وہ کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا وہ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وربل ٹیسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، ظاہر ہے تھوڑا سا آپ نے نا مائنڈ کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ نا آسانی سے اس کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اب جیسے ہمارے پاس وربل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ وینشن اور ڈیئر جو لکھا ہوا ہے اس کا ہم نے ریلیشن دیکھنا ہے کہ سیم جو ہے وہ کیسے باقی جو آپشن گیون ہے ان میں سے کسی ایک میں ایسا ہی سیم ریلیشن ہے جو وینشن کا ڈیئر کے ساتھ ہے۔ وینشن کہتے ہیں ڈیئر کے میٹ کو۔ تو میرے خیال سے یہ آپشن فرسٹ ہے جو شیپ اور مٹن ہے، مٹن کیونکہ شیپ کے گوشت کو کہیں گے تو اس لیے پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ سیم لاجک ہم نے اس میں جو ہے وہ یوز کیا ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ اے مین از 2 years old اینڈ ہز بردر از 5 times آف ہز ایج، مطلب جو ایٹ اے ٹائم اس بردر کی ایج جو ہے وہ 10 years آف ایج ہے، 30 سال کے بعد اس کی عمر 40 سال ہو جائے گی۔ تو یہ اسی طرح کی ریزننگ والے کویسچنز ہوں گے، اور سیم لنک اسی کو وربل ٹیسٹ کہتے ہیں، تو جو ہم نے آج بات کی ہے اسی طرح سے۔ اب دیکھیں نا، ایک یاد کر کے آپ نے رٹا نہیں لگانا بلکہ اس کی لاجک سمجھنی ہے اور اس کی ریزننگ سمجھنی ہے، اس کا مطلب سمجھنا ہے۔ پھر اس کی لاجک استعمال کرتے ہوئے ہم بہت سارے ان گنت جو ہے ان نمبر انکاؤنٹیبل جو ہمارے پاس ٹیسٹ ہوں گے وہ ہم اس کو آرام سے سالو کر سکیں گے۔ نان وربل کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہمیں 4 فگرز ایک طرح کی دی ہوئی ہیں، اس کے اندر صرف ایک میں مطلب ڈاٹ شو کرا رہا ہے، پھر ایک میں ڈاٹ نہیں ہے، دوسرے میں ہے، پھر تیسرے میں نہیں ہے۔ تو جو پھر مطلب جو ہے کہ اس سے جو نیکسٹ آئے گا وہ کاؤنٹ یہی چلے گا سیکوینس، تو اس میں صرف جو بی پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹرائنگل چینج ہو رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ریکٹینگل چینج ہو رہی ہوتی ہے، لاجک چینج، مطلب کہ روٹیشن میں آپ دیکھ لیں ہر طرح سے آپ نے نان وربل میں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چینجنگ آ رہی ہے۔ تو پھر ہمارے پاس نا ہم آسانی سے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وربل میں بھی آپ نے ریزننگ دیکھنی ہے اور نان وربل میں بھی ریزننگ دیکھنی ہے، کیونکہ جو ڈائیگرامز ہیں اس کے اندر کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ اس کی لائن ایک چھوٹی ہوگی، وہ دوسری طرف سے بڑی لگی ہوئی ہوگی، آپ نے دوبارہ چھوٹی والی کو سلیکٹ کرنا ہوگا، یا اس طرح ہوگا، یا یہ ہوگا کہ ٹرائنگل ہوگی ایک دفعہ اسکیئر ہوگا، ایک دفعہ ریکٹینگل ہوگی، پھر دوبارہ ٹرائنگل کی باری آ رہی ہے تو ٹرائنگل والا آپشن ہوگا۔ اسی طرح سے ڈاٹس پہلے ٹرائنگل کی ایک طرف ہوں گے، پھر دوسری طرف، تیسری طرف، اسی طرح روٹیٹ کرتے ہوئے یا لاجک کرتے ہوئے یا 45 کے اینگل پہ یا 90 کے اینگل پہ یہ روٹیشن ہو رہی ہوگی۔ یہ سارا کچھ آپ نے دیکھنا ہے، یہ نان وربل ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو میں پہلے بھی جیسے بتا چکا ہوں کہ آپ نے گو ٹیسٹ یا پاک 1 سے ان کی پریکٹیکل ایگزامپل کر لینی ہے، مطلب آپ فزیکلی ان کو جا کے دیکھ لیں کہ وہ ہوتے کس طرح کے ہیں اور ان کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ آرام سے آپ کو بہت اچھے سے پریکٹس کروا دیتا ہے اور وہ اسی وقت آپ کو اس آپ کے MCQs کا رزلٹ بھی بتا دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے آسانی سے بندہ جو ہے وہ پریپریشن کر سکتا ہے۔ تو بیسٹ آف لک، تھینک یو گائز، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین اللہ حافظ۔